بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات بھیجتے ہیں محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ان سے بہت زیادہ قریب ہے، ان سے بہت زیادہ کلوز ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا، سلسلہ بیان آپ کے ذہن میں ہے، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول جو مشن لے کے آئے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات الہی کی تلاوت کریں گے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کریں گے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اس مشن کو سوائے اماموں کی اور کسی نے آگے نہیں بڑھایا، اس لیے کہ رسول کے بعد دو راستے ہو گئے۔ ایک راستے والے حکومت کی طرف چلے گئے اور ان کو تعلیم سے، مذہب سے، اسلام سے اور تبلیغ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب پوری طرح آرگنائز ہو چکے تھے، اسلام کو قبول کر چکے تھے، ان کو لڑائی کا تجربہ بھی اچھا خاصا ہو چکا تھا۔ ادھر رسول دنیا سے سدھارے اور ادھر مسلمان تلواریں باندھ کے مدینے سے جہاد کے نام پر نکل گئے اور لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، وہ حکومت پھیلائی جا رہی تھی۔ مسئلے کو سمجھیے آپ، اسلام کی تبلیغ اس صورت میں ہوتی جب علماء جاتے، اسکالر جاتے، دانشور جاتے، پڑھے لکھے لوگ جا کے لوگوں کو فلسفہ اسلام سمجھاتے، جب اسلام کی تبلیغ ہوتی۔ تلواریں لے لے کے جو لوگ نکلے اس سے اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی۔ مسلمان تو بنے، اسلام تو پھیلا، مگر وہ سا اسلام پھیلا جو مائنس اہل بیت تھا۔ سمجھ لیجئے بات کو، چاہے وہ اسلام مصر میں پھیلا ہو، چاہے وہ اسلام عراق میں پھیلا ہو، چاہے وہ اسلام ایران میں پھیلا ہو، چاہے وہ اسلام ہندوستان تک آیا ہو، چاہے وہ اسلام اسپین تک پہنچا ہو اور ٹرکی تک پہنچا ہو۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں،
میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تاریخ پڑھنے کا شوق ڈیولپ کیجئے اپنے اندر اور اسلامک ہسٹری کو پڑھنا شروع کیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ تلواریں لے کے جو نکلے تو مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہونے لگے۔ فتحیں اس لیے ان کو مل رہی تھیں کہ جن قوموں سے ان کا ٹکراؤ تھا وہ اپنی ایج پوری کر چکے تھے۔ ہر چیز کو غور سے سمجھیے کہ کیا ہے، ایک مدت تک ایک کلچر اور ایک تہذیب زندہ رہتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر زوال پیدا ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ یونانی تہذیب ہو، چاہے وہ ایرانی تہذیب ہو، اور چاہے وہ ہندوستانی کلچر ہو۔ جس وقت اسلام کا سورج مکے میں چمکا، اس وقت یہ تمام تہذیبیں اور یہ تمام کلچر جو تھے یہ اپنے ڈاؤن فال کی طرف جا رہے تھے اور زوال کی طرف جا رہے تھے۔ ڈاؤن فال اور زوال تہذیبوں کا کیوں ہوتا ہے، اس کا بھی ریزن ہے۔ جو آدمی محنت کرتا ہے، اس کو آپ زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے پیمانے پر گھروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی غریبی کے ماحول سے اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دھندا بہت بڑا بنا لیتا ہے، بہت بڑا کاروبار قائم کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے لڑکے جو پیدا ہوتے ہیں وہ مالدار کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، وہ غریب کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لہذا اپنی غریبی دور کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا۔ اس کا لڑکا جو ہے وہ سیٹھ کے گھر میں پیدا ہوا، سیٹھ کے گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا اور طرح پلتا ہے، غریب کے گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا اور طرح پلتا ہے۔ غریب کے گھر میں جو پیدا ہوا تھا وہ دھوپ میں، پانی برستے میں، پریشانی میں، پیدل سواری پر، تکلیف میں، آرام میں، ہر طرح زندگی گزارتا ہے۔ سیٹھ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کار ڈھونڈتا ہے کہ گاڑی ملے تو ہم جائیں، ورنہ ہم جا کیسے سکتے ہیں۔ اس وقت اس کی سمجھ میں بس یا لوکل ٹرین نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا عادی نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری تیسری جنریشن جو ہے وہ عیش پرست ہو جاتی ہے۔ جب دوسری تیسری جنریشن عیش پرست ہو جاتی ہے تو ان کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے۔ جس طریقے سے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، ایسے ہی ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر ایک دو جنریشنز میں ہوتا ہے، ملکوں کے اندر 200-300-400 برس کے اندر ہوتا ہے۔ اور ہمارا آپ نے ہندوستان میں، آپ پڑھیے ہسٹری، بالکل سامنے کی ہیں چیزیں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہندوستان میں جب مغل آئے، جنہوں نے مغل امپائر قائم کیا ہے یہاں، تو کہتے ہیں بابر 3 دن گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترا، تلوار چلاتا رہا۔ تو ادھر افغانستان کے سائڈ سے آیا تھا، وہ سخت، مشکل پسند، طاقتور، باہمت، 3 دن گھوڑے کی پیٹھ پر سے نہیں اترا، تلوار چلاتا رہا، نہ سویا، نہ آرام کیا، نہ ریسٹ لیا۔ جب 3 دن گھوڑے کی پیٹھ پر سے نہیں اترا اور تلوار چلاتا رہا تو اس نے ایک ڈائنسٹی کی بنیاد ڈالی ہے، خاندان کی بنیاد ڈالی۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد، 400 برس کے بعد، 300 برس کے بعد، اسی بابر کے خاندان والے مخمل کے فرش پہ چلنے میں ان کے پاؤں چھلنے لگے اور انگریز ان کو پکڑ لے گئے، ان کے تلوار نہیں نکلی ان کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ لوگ کہتے ہیں عروج اسلام، عروج اسلام، عروج اسلام، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ عروج اسلام نہیں تھا۔ ہاں، عربوں نے اپنے کو آرگنائز کر کے، ان کو کئی اور فیکٹر کام کر رہے تھے، لفظ جہاد بھی کام کر رہا تھا اور جنت کا مژدہ بھی کام کر رہا تھا۔ یہ سب چیزیں ان کو اٹریکٹ کر رہی تھیں۔ انہوں نے مقابلہ کیا تو قرب و جوار کے ملک فتح کیے۔ قرب و جوار کے ملک فتح ہوئے تو ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، اور یہ جو سامنے ہیں یہ خلیفہ ہیں۔
اب وہ کیسے ہیں، کیا ہیں، کردار کیا ہے، یہ سب ان کو کچھ نہیں معلوم۔ آل رسول کون ہیں، علی کون ہیں، فاطمہ کون ہیں، حسن حسین کون ہیں، یہ ان کو نہیں معلوم۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے حکومت پھیلائی ان کی پالیسی کے خلاف تھا کہ وہ آل رسول کو انٹروڈیوس کریں وہاں کے اوپر۔ اس لیے کہ اگر آل رسول اصل ہیں تو پھر تم کون ہو؟ اگر اصل آل رسول ہیں تو پھر تم کون ہو؟ لہذا انہوں نے ان کے ناموں کو چھپایا اور ان کے ناموں پر پردہ ڈالا اور ان کی شخصیت کو سامنے نہیں آنے دیا۔ عزیزان گرامی، آج کی دنیا میں جبکہ ٹی وی ہے، جبکہ ریڈیو ہے، جبکہ ہر آدمی نیوز پیپر پڑھتا ہے، لاکھوں باتیں عام پبلک کو نہیں معلوم ہوتی، تو آج سے 1400 برس پہلے جب دنیا بالکل اندھیری تھی، کون سا ذریعہ تھا پروپیگنڈے کا اور کون سا میڈیا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا اقتدار بن گیا اور اسلام کے سلسلے میں انہوں نے دولت حاصل کرنا شروع کی۔ صرف مدینے میں پیسے آ رہے تھے، چاروں طرف سے مال غنیمت آ رہا تھا۔ جن لوگوں نے کبھی سونا چاندی دیکھا نہیں تھا ان کے گھر سونے چاندی سے پڑے تھے۔ یہ مدینے مکے کے رہنے والے واقف نہیں تھے سونا چاندی کیا چیز ہوتی ہے، غریبی کے زمانے سے گزر رہے تھے، یہ قیمتی چیزوں سے باخبر نہیں تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ایران کے بادشاہ کے محل میں لوٹ ہوئی ہے تو ایک عرب کو 2 سونے کے پیالے ملے، وہ لے آیا۔ رات کو وہ کیمپ میں اپنے لیٹا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے 2 زرد پیالے ملے ہیں۔ سونا زرد ہوتا ہے نا، تو رو رہا تھا کہ مجھے 2 زرد پیالے ملے ہیں۔ کیا کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ چاندی کا ایک چمکتا ہوا پیالہ دے کے مجھ سے یہ 2 زرد پیالے لے لے؟ تو آپ سمجھ لیجئے ایسے بندے اللہ کے ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی جگہ خالی تو ہے نہیں ایسے بندوں سے۔ کوئی نکل آیا ایسا بندہ، اس نے ایک چاندی کا پیالہ اس کو تھما دیا اور 2 سونے کے پیالے اس سے لے لیے۔ اس نے 2 سونے کے پیالے بھی دیے اس کو اور دعائیں بھی دی اس کو۔ خالی سونے کے پیالے ہی نہیں دیے دونوں، بلکہ اس کو دعائیں بھی دیں کہ تم نے مجھے چاندی کا ایک پیالہ دے دیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ تو اسلام جو آج تک مصیبت میں پھنسا ہے، یہ وہ دین تھا کہ اگر یہ آل محمد کے ذریعے پھیلتا تو 100 برس کے اندر اندر نہ صرف یہ کہ پوری دنیا مسلمان ہو جاتی، بلکہ قومیت، وطنیت کے سارے تصور دب کے انسانیت اور للہیت کا تصور ابھرتا اور ساری دنیا ایک ملت بن کے اور ایک قوم بن کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتی۔ لیکن انہوں نے ایک چاندی کا پیالہ لے لیا، 2 سونے کے پیالے دے دیے۔ یہ ہے معاملہ میاں، یہ نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہے۔ یہ 2 سونے کے پیالے دے کے ایک چاندی کا پیالہ لے کے خوش ہو کے چلے آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر محنت کشی رہی، وہ 300-400 برس رہتی ہے، وہ 300-400 برس رہتی ہے، اس وقت تک وہ فتح حاصل کرتے گئے، اور جہاں سے وہ عیش و عشرت کے عادی ہو گئے اور جہاں سے وہ محلوں میں رہنے کی زندگی کے عادی ہو گئے، وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا۔ تو یورپ ان کے قبضے سے گیا، اسپین ان کے قبضے سے گیا، پھر ہلاکو کا طوفان آیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور مسلم شہروں میں مسلمانوں کے خون کے دریا بہے۔ تاریخ پڑھیے، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ جو ہوا یہ کس لیے ہوا؟ اگر دین خدا تھا تو مسلمان پٹے کیوں؟ اگر دین خدا تھا تو ہارے کیوں؟
کل تک دین خدا تھا، آج دین بندہ ہو گیا، یہ کون سا تماشا ہوا؟ عزیزان گرامی، اس پورے اندھیرے ماحول میں آل رسول کا ایک کیریکٹر رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے اور میرے نوجوان اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ آل رسول کا کیا رول رہا ہے، اور اسلام کو کل جب دنیا اور تعلیم میں آگے بڑھے گی اور انسان سچائی کی تلاش میں نکلے گا، آج ہم ممبروں سے چلا رہے ہیں لیکن کوئی سننے پر تیار نہیں، ہمیں معلوم ہے کوئی سننے پر تیار نہیں۔ ہم روز اپیل کرتے ہیں کہ غور کرو، سنو، لیکن پلٹ کے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ سچویشن ہمیشہ نہیں رہے گی، ہم تو نہیں رہیں گے، لیکن 100 برس کے بعد، 200 برس کے بعد، 400 برس کے بعد کبھی یہی آواز پھر ابھرے گی اور اسی آواز پر دنیا لبیک کہے گی۔ اس وقت انسانیت کو بچانے والے اور اسلام کو بچانے والے فقط 12 امام نکلیں گے اور کوئی نہ نکلے۔ میں نے تاریخ کو آگے کھول کے پڑھا ہے اور میں اس بات کی پوری انالیسس کر چکا ہوں کہ ہمارے 12 اماموں میں پہلے 3 امام جو ہیں، یعنی پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، ان تینوں نے اپنی زندگی میں ہم کو عقائد کا درس دیا ہے۔ اعمال بھی بتائے ہیں، ایسی بات نہیں کہ اعمال نہیں بتائے ہیں، لیکن ان کے جو استدلال ہیں اور جن کی بنیادیں جو ہیں وہ ہمارے عقائد کی بنیادیں مولا علی نے مضبوط کی ہیں، امام حسن نے مضبوط کی ہیں، امام حسین نے مضبوط کی ہیں۔ یہ 3 امام جو ہمارے گزرے، ان کی زندگی میں جو معرکے ہوئے، ان کی زندگی میں جو مقابلے ہوئے، مولا علی پر جو حالات رسول اللہ کے بعد گزرے اور جن حالات سے مولا علی نے مقابلہ کیا، پھر امام حسن پر جو حالات گزرے مولا علی کی شہادت کے بعد، پھر امام حسین پر جو حالات گزرے، یہاں تک کہ واقعہ کربلا ہوا۔ یہ تمام واقعات اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو آپ کے عقائد مضبوط ملیں گے، عقائد آپ کے جو ہیں پختہ ہو جائیں گے ان کے حالات غور سے پڑھنے سے، کہ امامت کیا ہے، حق کیا ہے، رسول کی جانشینی اور سکسیشن کیا ہے، نیابت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ان کے کیریکٹر کو پڑھنے سے اور ان کے واقعات کو پڑھنے سے آپ کو ملیں۔ اور اسی کے اندر 3 بڑی بنیادی باتیں ہیں اس پیریڈ میں جو کبھی نہ بھولائیے گا۔ یہ بات میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، پہلی مرتبہ نہیں پڑھ رہا ہوں، قریب ہر سال محرم میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ویسے آپ کے پاس جو کچھ ہے اور جتنے واقعات ہیں اور آپ کی جتنی تاریخ ہے سب بے مثال و لاجواب ہے۔ جیسے بادشاہی خزانے میں جواہرات ہوتے ہیں کہ کوئی نگینہ، کوئی ہیرا، کوئی یاقوت اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو پھینک دیا جائے، لیکن 3 چیزیں آپ کے پاس بڑی زبردست ہیں، ان کو کبھی ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ ایک چیز جس کو بچا کے رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا اور ہر آدمی اپنے بچے کو بتاتا جائے، اس کا نام ہے غدیر۔ غدیر اگر آپ بھول گئے تو الگ سے آپ کے وجود کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔
پھر الگ سے آپ کو کیا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، بھیڑ میں شامل ہو جائیے. آپ کو بھیڑ سے الگ جو چیز کرتی ہے وہ غدیر ہے، سمجھے آپ؟ تو ایک چیز جو سب سے امپارٹنٹ ہے آپ کے پاس وہ غدیر ہے، جو آپ کو الگ لائن پر چلنے کا جواز فراہم کرتی ہے کہ آپ جو لائن پہ جا رہے ہیں یہ صحیح ہے. دوسرا واقعہ جو ہے وہ فدق ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے گا اور اس کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا. فرمایا ہم نے اس کو بھی کبھی نہ بھولیے گا، اس لیے کہ فدق جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتا ہے اگر آدمی غور سے پڑھے. ایک طرف رسول کی بیٹی ہے، جس طرف رسول کی بیٹی ہے اسی طرف قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اسی طرف رسول کی حدیثیں بھی ہیں، اسی طرف پنجتن پاک بھی ہیں. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے فدق کے بعد. اور تیسری چیز جو جان چلی جائے مگر ضائع نہ ہو ہاتھ سے، وہ واقعہ کربلا ہے. واقعہ کربلا جو ہے یہ دوپہر کا چمکتا ہوا سورج ہے کہ آسمان پر بادل بھی نہ ہو، کوہرا بھی نہ ہو، فاگ بھی نہ ہو، دھواں بھی نہ ہو، اور سر پر سورج چمک رہا ہو، اور 12 بجے ہوں دن کے، اور کوئی کاغذ دے آپ کو میدان میں، کسی کمرے میں نہیں، اوپن میدان میں کہ پڑھ لیجئے. ان کا کہاں ذرا روشنی کم ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو اب روشنی کم نہیں ہے، آنکھیں خراب ہیں. سمجھ میں آیا آپ کی؟ روشنی کم نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو بچائیے گا آپ. اور یہ چیزیں مولا علی کے وقت سے لے کے امام حسین کے وقت تک پھیلی ہوئی ہیں. سمجھ میں آیا آپ کی؟ یہ 3 چیزیں جو بنیادیں ہیں، اور اس کو سیف رکھیے گا، بچا کے رکھیے گا، اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں خطرے میں ہیں. غدیر اور فدق سو کارڈ تحریک اتحاد بین المسلمین کی ضد پر ہے، اور عزاداری تحریک اصلاح عزاداری کی ضد پر ہے. لہذا یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو سنبھال کے رکھنا پڑیں گی. اب آئیے، یہ تو 3 اماموں کا زمانہ گزرا، چوتھے امام کا زمانہ آیا. ہم نے اپنے بچوں کو اتنا ہی سمجھایا کہ بڑے مظلوم تھے اور کربلا میں بیمار بھی تھے. وہ بالکل صحیح سمجھایا، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن چوتھے امام نے اپنے زمانے میں جو جہاد کیا ہے، اور چوتھے امام نے اپنے زمانے میں جو حالات سے مقابلہ کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمارے بچوں کو. بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ وہ بیمار تھے یا بہت بڑے مظلوم تھے. بے شک شہادت حسین کے وقت بیمار بھی تھے وہ، اور بے شک وہ عظیم ترین مظلوم شخصیت تھے، لیکن ان کے اوپر ذمہ داریاں کتنی تھیں. وہ نائب رسول تھے، وہ امام وقت تھے. رسول کی ڈیوٹی قرآن میں آپ کو روز سنا رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیات الہی کی تلاوت کرے، نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو بحیثیت نائب مصطفیٰ کے چوتھے امام کا بھی یہ فرض تھا کہ وہ رسول کے اس مشن کو آگے بڑھائیں. حالات وہ تھے کہ اگر زبان سے بولیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، اگر 4 آدمیوں کو اپنے پاس بلا کے بات کریں گے تو وہ 4 آدمی مار دیے جائیں گے.
دشمن کی طاقت اپنے کلائمیکس کے اوپر ہے، بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ فریضہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، حالات کہتے ہیں گھر کا دروازہ بند کر کے خاموش بیٹھو۔ تو ایک طرف تو چوتھے امام کی یہ ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف شہادت حسین نے جو ذہنوں میں انقلاب برپا کیا ہے، جو انسانی فکر کو جھنجھوڑا ہے، جو لوگوں کی تھنکنگ چینج ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ نبی کا نماسا کیسے مار ڈالا گیا، یہ حسین کیسے مار ڈالے گئے، یہ کون حسین تھے، کہ رسول کی بیٹی کے بیٹے، ارے تو کیا ہوا، کیسے مار ڈالے گئے۔ اس انقلاب کی لیڈرشپ کس کے پاس رہے گی؟ انقلاب حسینی کی قیادت کے حقدار بھی تو چوتھے ہی امام ہیں، اور کون قیادت کرے گا اس کی؟ یہ ریولوشن جو شہادت حسین سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اس ریولوشن کی قیادت کون کرے گا؟ چوتھے امام۔ تو چوتھے امام کی زندگی کو آپ خالی گریے تک محدود نہ رکھیے۔ آپ کے تذکرے جب ہوتے ہیں تو دو باتیں خاص طور سے ذکر ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کی دعاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کا مجموعہ صحیفہ کاملہ آج بھی دنیا میں ہاتھوں میں ہے، اور دوسرے آپ کے گریے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جب پانی سامنے آیا جب روئے، جب کھانا سامنے آیا جب روئے، جب کوئی ملنے والا ملنے جلنے آیا تو روئے، جب وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیا تو روئے۔ یہ مجلسوں میں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ دونوں عمل جو تھے یہ بڑے انقلابی عمل تھے۔ دعاؤں کے ذریعے وہ نیابت محمد کے مشن کو آگے بڑھا رہے تھے۔ وہ تقریر نہیں کر سکتے تھے، وہ جلسہ نہیں کر سکتے تھے، وہ جلوس نہیں نکال سکتے تھے، وہ گیدرنگ نہیں کر سکتے تھے، حالات نہیں تھے۔ حکومت پابندی لگا دیتی، حکومت اٹھا کے قتل کر دیتی آنے والوں کو، ان کے ذمے ان کے چاہنے والوں کی جان کا بچانا بھی تھا۔ لیکن اگر ایک آدمی مسجد کے گوشے میں بیٹھا مناجات کر رہا ہے، نہ کسی کو بلا رہا ہے، نہ کسی کے پاس جا رہا ہے، نہ کسی کو سنا رہا ہے، نہ اجتماع کر رہا ہے، نہ گیدرنگ کر رہا ہے، مسجد کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے لہجے میں وہ مٹھاس ہے، اس کے انداز میں وہ خوبی ہے، اس کی گفتگو میں اتنا چارم ہے اور اتنی کشش ہے کہ جو سنتا ہے وہ اس کی دعاؤں میں محو ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے وہ اس کی باتوں کو یاد کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ ایک ایک جملہ محفوظ رکھ کے دوسروں کو سناتا ہے، اس لیے کہ وہ جملے جو ہیں وہ عجب اعجازی شان کے جملے ہیں جو ہر ایک کے دل میں اترتے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے امام نیابت محمد کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، فرمایا آپ نے۔ تو یہ چیز جو امام کر رہے ہیں گوشے میں مسجد کے بیٹھے ہوئے، یہ رسول کی نیابت کا فریضہ ہے جو انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ جو آنسو بہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان آنسوؤں نے حکومتیں بدل دی ہیں۔ یہ آنسو جو ہیں یہ حسینی انقلاب کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ ریولوشن جو حسین نے اپنی شہادت سے پیدا کیا، اس ریولوشن کو آگے بڑھا رہے ہیں چوتھے امام کے آنسو۔ ایک آدمی کسی سے کچھ نہیں کہتا، اپنے باپ کے غم میں بیٹھا رو رہا ہے، اس پر کون سا قانون لاگو ہوتا ہے؟ اس پر کون سا قاعدہ لاگو ہوتا ہے؟
وہ اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھا رو رہا ہے، سڑک پر نہیں جا کے روتا ہے، شارع عام پر بیٹھ کے نہیں روتا ہے، ایک آدمی اپنے گھر کے کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، لیکن یہ آنسو ضائع نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جو آ رہا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور یہاں رو کے جہاں جا رہا ہے وہاں حسینی مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اور میرے پاس اس کے پروف ہیں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے ہی بول رہا ہوں بے سمجھے بوجھے۔ اس ایج میں زیبا نہیں ہے مجھ کو کہ میں بے تکی باتیں سناتا رہوں۔ شہادت حسین کے وقت امام کے ساتھ 72 نکلے، جس میں سے 18 ان کی فیملی کے تھے۔ تو ویسے اگر آپ عام پبلک میں دیکھیے تو 72 کی تعداد اور گھٹ جاتی ہے۔ اور ہمارے ہم نے کہہ لیجئے کہ 2-4 ہزار قید ہوں گے، کہہ لیجئے کہ 2-4 ہزار کو خبر نہیں ہوگی، تو ٹوٹل کتنے آدمی آپ تصور کرتے ہیں کہ تھے اس وقت؟ لاکھ کچھ کیجئے گا اور بڑی لمبی لمبی فگرز جوڑ ڈالیے گا، جب بھی 10,000 سے آگے نہیں بڑھے گا معاملہ۔ اس لیے کہ اگر لاکھوں تھے تو شہادت حسین کے بعد ریولوشن کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوچئے، اگر لاکھوں تھے تو شہروں میں آگ کیوں نہیں لگی؟ اگر لاکھوں تھے تو یزید کی فوج پر حملے کیوں نہیں ہوئے؟ اگر لاکھوں تھے تو اسیروں کا قافلہ خیریت سے شام تک پہنچ کیسے گیا؟ اس کا مطلب یہ لوگ زیادہ نہیں تھے۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد چوتھے امام کے آخری دور میں جب حجاج ابن یوسف گورنر ہوا تو تاریخ لکھتی ہے 80 ہزار شیعہ قید میں رہے ایک وقت۔ تو سوال یہ ہے کہ چند برس کے بعد اتنے شیعہ کہاں سے آ گئے کہ 80 ہزار خالی قید میں ہیں؟ اچھا، جب 80 ہزار قید میں ہیں تو ان کی بیویاں، ان کے بچے تو قید میں نہیں ہوں گے، تو ان کے بھئی اس فیگر کو جسٹ ڈبل تو کم از کم کریں گے آپ۔ تو 80 ہزار اگر قید میں تھے تو 80 ہزار آزاد بھی تو ہوں گے، پھر 10-20 ہزار ایسے بھی تو نکال آئیں گے جو قید نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک دم سے چند برس کے اندر فیگر 10,000 سے 2 لاکھ کیسے پہنچ گئی؟ یہ وہی حسینی ریولوشن ہے جو آنسوؤں کے ذریعے آگے بڑھا۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ چوتھے امام گھر میں بیٹھے رہے، نہیں، چوتھے امام کا جہاد بھی ایک عظیم جہاد تھا جو آپ فرماتے رہے۔ اب 5ویں اور 6ٹھے امام کا زمانہ آیا، اور 5ویں اور 6ٹھے امام کی دین ہے آج جو آپ کے پاس اسکول آف جورسپروڈنس ہے، آج جو آپ کے پاس مکتب فقہ ہے، آج جو آپ کے پاس علماء ہیں، آج جو آپ کے پاس مسائل کی کتابیں ہیں، یہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی دین۔ یہ تو ایک سازش کے تحت بات ہے کہ فقہ جعفری کہلاتی ہے، ورنہ ہماری فقہ کا نام فقہ جعفری نہیں ہونا چاہیے، یہ فقہ محمدی ہے۔ یہ فقہ جعفری تو اس لیے کہی گئی
کہ برابر آ جائے معاملہ، یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ جعفری ہے. ہماری فقہ محمدی بھی ہے، فقہ علوی بھی ہے، فقہ حسنی بھی ہے، فقہ حسینی بھی ہے، فقہ سجادی بھی ہے، فقہ جعفری بھی ہے، فقہ باقری بھی ہے. ہماری فقہ جعفری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کیا امام جعفر صادق سے پہلے بلینک تھا معاملہ. لیکن صحابہ، تابعین اور تابعین کا ایک پیریڈ گزرا ہے جو 100 برس سے کچھ زیادہ تھا. صحابہ وہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین وہ جنہوں نے تابعین کو دیکھا. ان کو اجتہاد کے درجے بانٹے گئے جیسا میں کل پڑھ چکا آپ کے سامنے. لیکن چھٹے امام تک آتے آتے یہ طبقہ ختم ہونے لگا. جب چھٹے امام تک آتے آتے طبقہ ختم ہونے لگا تو امام نے نہ صرف ہم پہ احسان کیا بلکہ تمام عالم احسان پہ عالم اسلام پہ احسان کیا کہ ان کو کیسے کمپائل کیا جاتا ہے علم فقہ کو، اس کی تعلیم دی امام نے. پانچویں اور چھٹے امام نے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کو سکھایا کہ فقہ کمپائلیشن کیسے ہوتا ہے، اور وہ ترکیب بتائی. بڑی حیرت کی باتیں ہیں اور بڑے تعجب کی باتیں ہیں کہ جو ہم سے سیکھ کے گئے وہ ہم ہی پہ آنکھیں دکھاتے ہیں. امام جعفر صادق نے سکھایا، امام محمد باقر نے تعلیم دی، ان دونوں اماموں نے ہمارے اس اسکول آف جورسپروڈنس کو اور اس مکتب فقہ کو جو رسول اللہ کے زمانے سے علم امامت میں محفوظ چلا آ رہا تھا کاغذ پر منتقل کیا تاکہ ہم تک پہنچ سکے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آج جو ہمارے علماء فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ صدقہ ہے اماموں کا کہ جس سے آج سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں لوگ کہ شیعہ لوگ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تابعین کو نہیں مانتے، تابعین کو نہیں مانتے، تو اپنے اماموں کو مانتے ہیں. تو اپنے اماموں کو مانتے ہیں. شیعہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کو نہیں مانتے، تابعین کرام کو بھی نہیں مانتے لوگ، تابعین کو بھی نہیں مانتے. یہ ٹرمینالوجی میں بار بار آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ بچوں کو یاد رہ جائے. اس میں 3 جنریشنز ہیں. صحابی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہیں. لیکن جو بعد میں پیدا ہوئے یا پیدا ہوئے تھے رسول کے زمانے میں مگر کسی اور شہر میں تھے، رسول کی زیارت سے محروم رہے، مگر انہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ تابعین کہلاتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا، جب وہ پیدا ہوئے تو صحابہ دنیا میں نہیں تھے یا اس شہر میں نہیں تھے جہاں وہ رہتے تھے، مگر انہوں نے تابعین کو دیکھا، وہ تابعین کہلاتے ہیں. عالم اسلام نے کھیل یہ کھیلا ہے
کہ ان 3 جنریشنز کے گرد ایک سرکل بنا دیا ہے جس میں یہ لوگ رہتے ہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اور جہاں کسی نے کچھ کہا وہیں لڑنے کو تیار ہو گئے. ہائیں آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، ہائیں تابعین کو کہہ رہے ہیں، ہائیں تابع تابعین کو آپ ایسی بات کر رہے ہیں. ارے کیسے آدمی ہے صاحب آپ؟ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو. خدا پہ اعتراض ہو، رسول پہ اعتراض ہو، ان کو پریشانی نہیں ہے. لیکن صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین پر نہ ہو. اور شیعوں پر اس بات کا غصہ ہے کہ شیعہ تو بہت ہی خراب ہے، اس لیے کہ نہ صحابہ کو مانتے ہیں، نہ تابعین کو مانتے ہیں، نہ تبع تابعین کو مانتے ہیں. بس چلتے چلتے ایک جملہ سن لیجئے، پھر بات کل آگے بڑھے گی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے شیعوں کے پاس، وہ پورے کا پورا صحابہ کا دیا ہوا ہے، تابعین کا دیا ہوا ہے، تبع تابعین کا دیا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا سفید جھوٹا الزام ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بمبئی میں خواجہ مسجد ہے ہی نہیں. اس طرح سے ہم پر یہ الزام ہے کہ آپ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، تابعین کو نہیں مانتے، تبع تابعین کو نہیں مانتے. شیعوں کے پاس جو اسلام ہے وہ صحابہ کا دیا ہوا ہے، تابعین کا دیا ہوا ہے، اور تابع تابعین کا دیا ہوا ہے. اب آپ اس کی ڈیٹیل سن لیجئے، آگے بیان کل بڑھاؤں گا. ہمارے صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول کو دیکھا ہو. ہمارے 3 اماموں نے رسول کو دیکھا. پہلے امام نے رسول کو دیکھا، دوسرے امام نے رسول کو دیکھا، تیسرے امام نے کوئی ڈاؤٹ نہیں، شک نہیں، دیکھا ہی نہیں، ان کی گود میں رہے، ان کی زبان چوسی، ان کے کندھے پہ بیٹھے. سب نے تو دیکھا، یہ کندھوں پہ بیٹھے. یہ آپ تو 3 امام تو صحابہ ہیں، ہم نے صحابہ سے اسلام لیا. چوتھے اور 5ویں امام وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دادا کو دیکھا، اپنے چچا امام حسن کو دیکھا، اپنے والد امام حسین کو دیکھا، اور سینکڑوں اور صحابی موجود تھے اس زمانے میں جن کو چوتھے امام نے دیکھا. تو چوتھے امام تابعی ہیں. 5ویں امام نے اپنے دادا کو دیکھا، امام حسین کو. جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کا سلام لائے ان کے پاس، ان کو دیکھا، اور بہت سے صحابہ تھے ان کو دیکھا. لہذا 2 امام تابعی ہیں، چوتھے اور 5ویں، چھٹے اور 7ویں امام جو ہیں وہ تبع تابعی ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا. تو عزیزان گرامی، ہمارا پورا اسلام صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دیا ہوا ہے. اب اگر آپ لفظ صحابہ کو سے کوئی خاص مراد لیتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں محمد.
تو عزیزان گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو خدمات انجام دیے، اس کی وجہ سے مذہب آج بھی زندہ ہے اور آئندہ کل بھی زندہ رہے گا. اور سب سے بڑا فیض جو اسلام کو پہنچ رہا ہے وہ کربلا سے. آج سب کچھ اپنی جگہ، مگر یہ اجتماع جو ہوتے ہیں، یہ لوگ جو آتے ہیں، یہ بہتے ہوئے آنسوؤں میں جو حسین کا ماتم ہوتا ہے، یہ اسلام کو ایک ایسی قوت ملتی ہے کہ یہ اسلام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب دین بچانے والا دن آیا، عاشور کا دن، تو ہر ایک چاہتا تھا کہ میرا نمائندہ کربلا میں ہو. ہر ایک کی تمنا تھی کہ اگر ہم نہیں ہیں تو ہمارا ریپرزنٹیٹیو، ہمارا نمائندہ کربلا میں ہو. چنانچہ کربلا میں پنجتن پاک کی نمائندگی مکمل تھی. فاطمہ زہرا کی نمائندگی زینب کبریٰ کر رہی تھی. حسن مجتبیٰ کی نمائندگی حضرت قاسم کر رہے تھے. رسول کی نمائندگی حسین کر رہے تھے. خود حسین کا بیٹا علی اکبر موجود تھا راہ خدا میں سر دھرنے کے لیے، اور علی کی نمائندگی عباس کر رہے تھے. عزیزان گرامی، آج کی رات ہم لوگ حضرت عباس کے مصائب پڑھتے ہیں. یا عباس، ہماری جانیں آپ پر نثار. یا عباس، ان غلاموں کا سلام لیجئے. یا آپ کو رونے جمع ہوئے ہیں، آپ کا ماتم کرنے جمع ہوئے ہیں، آپ کی عزاداری کرنے جمع ہوئے ہیں، آپ کا گریہ و بکا کرنے جمع ہوئے. کربلا کے 72 شہید لاجواب تھے. کربلا کے 72 شہید بے مثال تھے، پوری دنیا میں ایسے ملیں گے نہیں. مگر عباس وہ تھے جن کو سب کی سرداری ملی. علم لشکر اسلام عباس کے ہاتھ میں تھا، اور اس شان سے علم اٹھایا کہ آج تک علم اٹھ رہا. عباس پر بھی سلام اور عباس کے علم پر بھی سلام. میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو حضرت عباس کی شجاعت سناتا، لیکن ایک بات صرف عرض کر کے بات کو تمام کروں گا کہ عباس میں اور سارے شہیدوں میں فرق یہ ہے کہ ہر ایک کے دل کی حسرت نکل گئی. قاسم ہو یا علی اکبر،
حبیب ہوں یا مسلم، زہیر ہوں یا ہلال، ظالموں کے ظلم پر بہت دل جلا اور بہت ظاہر ہے کہ مزاج برہم ہوا ہوگا، مگر جب مولا سے اجازت لے کے تلوار کھینچ کے آئے تو ٹکڑے اڑا دیے لشکر کے۔ بوڑھے بوڑھے اس طرح لڑے کہ کیا جوان لڑیں گے، وہی ان کا جذبہ تھا جو لڑ رہا تھا میدان۔ عباس وہ شہید ہے جس کے دل کی حسرت نکلی تھی۔ شب عاشور زہیر سے ملاقات ہوئی تھی تو زہیر سے کہا تھا، زہیر یہ لشکر میری نظر میں سما نہیں رہا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کربلا میں اتنا لشکر آ گیا تھا کہ نئے لشکر کی گنجائش تھی نہیں۔ تاریخ میں یہ ہے کہ کربلا کا پورا میدان بھر گیا تھا، اور اس کے بعد جو 9 تاریخ لشکر آیا ہے وہ سب کوفہ کربلا روڈ پر ٹھہرا تھا، کربلا کے اندر نہیں آ پایا تھا۔ تو عباس کی نظر میں پورا لشکر تھا، لیکن اس کے بعد کہہ رہے تھے، زہیر یہ لشکر میری نظر میں سما نہیں رہا، یہ کچھ ہے وہ نہیں، آقا سے اجازت دلوا دو بس۔ زہیر اجازت دلوا دو۔ سب کو اجازت ملی، عباس کو اجازت نہ ملی۔ تاریخ بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو آئے، کہا آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ جب جملہ فرمایا، آقا نے کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا علمدار تھا، اب علمدار کو جانے دیجئے۔ نہیں تم نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عباس کی مشکل کشا کی پوتی نے کی۔ سکینہ 40-42 بچوں کو لیے ہوئے خیمے میں آئیں، ہاتھوں میں سوکھے ساغر، یا اماں لطش، یا اماں لطش، اے چچا پیار۔ اے ججا پیاس، اے ججا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے بچوں کو دیکھا، عباس کو دیکھا، کہا اچھا بھیا لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کوئی سبیل ہو تو کرو۔ اے لیجئے رن کو جانے کی اجازت تو ملی۔ روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی اجازت ملی، ننھی سکینہ دوڑ کے خیمے میں گئیں، ایک مشکیزہ لے کے آئیں، ایک مشکیزہ لے کے آئیں۔ اب ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھیے، مجلس تمام ہو رہی ہے، اس کے آگے پڑھنے کی میرے دل میں طاقت نہیں ہے۔ 4 برس کی سکینہ مشکیزہ لے آئیں، عباس اپنے بلند قامت گھوڑے پہ کھڑے ہیں، بچی ننھے ہاتھ اٹھا کے مشکیزہ دے رہی ہے، چچا جھوک کے مشکیزہ لے رہا ہے۔ یہ عباس و سکینہ کی آخری ملاقات